کے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیب ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ صدر ذوالفقار، اسلام کا آفتاب اقبال عرب کی گاڑی سے نکلا اور اس کرنوں سے عرب کی آس پاس کی ساسانی اور رومی حکومتوں کے جاہو جلال کی ستاروں کی روشنی جھلملانے لگی۔ دو سمتوں کی دو گنگور گٹاؤں میں نور کی ان کرنوں کی روشنی پھیلی اور پھیل دی گئی۔ ایران کا غبار آلود مطلع صاف ہو گیا اور وادی نیل کی فضائے رومی گرد و غبار سے پاک ہو گئی۔ تخت کسریٰ کی الٹتے ہی ایرانی قوت کا خاتمہ ہوا اور رومی سلطنت ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اور پھر 711 عیسوی میں طارق بن زیاد جب اندلس کو فتح کرنے 7000 مختصر فوج لے کر 4 بڑی بڑی کشتیوں پر سوار اندلس کے ساحلی علاقے پر اترتا ہے اور دانش مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے ساری کشتیاں جلا ڈالتا ہے اور اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، مسلمانوں اب تمہاری لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اور بلاخر طارق بن زیاد ایمانی قوت کے بلبوتے پر قلیل لشکر کے ساتھ کثیر لشکر پر غالب آتی ہے۔ مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا اب خواہش کون کرے، جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے، جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے۔ صدر ذوالفقار، امت مسلمہ کا عروج بھی قابل دید تھا اور زوال بھی باعث عبرت ہے۔ کسی بھی قوم کا نہ عروج اتفاقی ہوتا ہے اور نہ زوال حادثاتی۔ وہ کیا اوصاف اور خوبیاں تھیں جن کے سبب اس قوم نے صحراؤں سے اٹھ کر ایران اور روم کی سلطنتوں کو پلٹ دیا، لیکن پھر اس قوم پر زوال پوری شدت کے ساتھ آیا اور ان کی عزت خاک میں مل گئی۔ جناب والا، ذرا تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیے تو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، یتیم بچوں کو بے سہارا بنایا گیا، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، مسلمانوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر کے ان کو حقوق کو پامال کیا گیا، فلسطین اور برما کے مسلمانوں کو ان کے حقوق کے پامال کیا گیا، فلسطین اور برما کے لیبیا، عراق اور شام کے مسلمانوں کو ان کے اسرائیل کی خوشنودی کے لیے تختہ مشق بنا گیا، لیکن افسوس، صد افسوس، جذبہ ایمانی اور اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان افراتفری اور زوال کا شکار تھے۔ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، زمانے کو راہ دکھانے والے خود دوسروں کے اشاروں پر چلنے لگے۔ صدر ذوالفقار، محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے جب مشہور صحافی جاوید چودھری نے ایٹمی پروگرام کی ناکامی کے ڈر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، اور کیا خوب جواب دیا، ہم کشتیاں جلا کر آئے تھے، ہم کشتیاں جلا کر آئے تھے۔ صدر ذوالفقار، وقت ہم سے تاریخ دہرانے کا تقاضا کرتا ہے، وقت ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی پھر سے کشتیاں کی ساحل پر لے جائے اور اسے جلا دے، وقت ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی مسلمان پھر سے اٹھے اور جوان مردی کا مظاہرہ کرے اور ظلم و ستم کو ختم کرے، وقت ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی طارق بن زیاد پھر سے اٹھ کھڑا ہو اور مختصر سی فوج کے ساتھ اسلام کا جھنڈا سر بلند کر دے، وقت ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی مسلمان پھر سے اٹھ کھڑا ہو اور کفر کا زور توڑ دے۔ کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کے چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، جلا دیے ساحل پر اپنی ہی کشتیاں ساری، کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جا بیواری۔ صدر ذوالفقار، آخر میں اپنی قوم کے لیے دعا کرنا چاہوں گا تاکہ وہ پھر سے اٹھ کھڑے ہو اور مختصر سی فوج کے ساتھ طارق بن زیاد کی مثال کو زندہ کرے۔ یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ والسلام۔